بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ شادی شدہ اور کنواری لڑکیوں کے غسل کرنے کا اسلامی طریقہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل دینی مسائل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہ سکیں۔ جی ناظرین، غسل دو طرح کے ہوتا ہے کہ ایک جو ہم روز کے روٹین میں غسل کرتے ہیں، ایک وہ غسل ہوتا ہے کہ جو ناپاکی دور کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کرتے ہیں۔ کبھی جنابت کی وجہ، کبھی حیض کی وجہ سے اور کبھی نفاس کی وجہ سے ناپاکی دور کرنا اور پاکی حاصل کرنے والا جو غسل ہے، اس کا ایک طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، اگر کچی جگہ نہیں ہے تو پیر بھی ساتھ دھو لیے جائیں۔ پورا وضو اس طرح کیا جائے گا، اگر نہانے والی جگہ جو کچی ہے تو پیروں کا آخر میں دھوئیں گے۔ اس سے پہلے استنجا کرنا ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ اگر جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہے، پانی وغیرہ سے نہیں چھوڑتا تو اسے صاف کرنا ضروری ہے، اور اگر نیل پالش لگی ہے تو اسے بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ میک اپ لگا ہے تو اسے صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جب آپ نے استنجا کر لیا، ناپاکی کو دور کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ اپنے جسم پر پانی بہانا ہے، کوئی عضو خشک نہ رہے۔ 3 بار کلی کرنی ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کر ناک کی نرم حصے پر پانی ڈال کر صاف کرنا ہے۔ غسل میں یا وضو میں پانی کا اسراف گناہ کا ذریعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غسل کرنے میں جتنا کم سے کم، اسی طرح وضو میں یعنی ہر کام میں پانی کے اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح ہم جب غسل کریں، وضو کریں یا کوئی بھی کام کریں تو پانی کا استعمال کم سے کم کریں، لیکن صفائی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ تسلی نہ ہو کہ ابھی میرے جسم پر ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہے یا میرا غسل نامکمل ہے، تو اس کو دوبارہ سے اچھی طرح تسلی سے اس پر پانی بہائیں۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔